دوپہر کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کی راہداری طلبہ سے بھری ہوئی تھی، کہیں ہنسی مذاق، کہیں امتحان کی تیاری، کہیں دوستوں کی محفلیں۔ ان سب کے درمیان حارث ہمیشہ کی طرح اکیلا چل رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیا تو کوئی نہ کوئی طنز ضرور کرے گا۔ جیسے ہی وہ انجینئرنگ بلاک کے سامنے پہنچا، 4 لڑکے اس کے راستے میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کا لیڈر رافع تھا، قد لمبا، مضبوط جسم، مہنگے کپڑے اور چہرے پر غرور۔ رافع نے مسکراتے ہوئے کہا، او ہمارا اسکالرشپ ہیرو آ گیا۔ باقی سب ہنسنے لگے۔ ایک لڑکے نے حارث کا بیگ چھین لیا۔ دکھتے ہیں اس میں سونا ہے یا صرف پرانی کتابیں؟ انہوں نے بیگ زمین پر الٹ دیا۔ کتابیں، نوٹ بک، ایک پرانا قلم اور 2 خشک روٹیاں فرش پر گر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ پھر زوردار قہقہ گونجا، یہی ہے آج کا لنچ؟ یار اس پر رحم کرو۔ نہیں، یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، اسکالرشپ لیتا ہے۔ حارث خاموشی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنی کتابیں سمیٹنے لگا۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ رافع نے اس کے کندھے پر پیر رکھ دیا۔ ہم سے نظریں کیوں نہیں ملاتا؟ حارث نے دھیرے سے کہا۔ برائے کرم میری کتابیں واپس کر دیں۔ رافع نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا گرا۔ اسی لمحے چند طلبہ وہاں سے گزرے۔ کسی نے مدد نہیں کی۔ کچھ نے موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان کے گرد سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پر تنہا ہوتا ہے۔ یہ سب منظر دور سے کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا۔ زارا، وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس نے رافع کو غصے سے دیکھا، لیکن پھر اس کے فون پر ایک کال آ گئی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ حارث نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ شام کے وقت حارث اپنی پارٹ ٹائم نوکری پر پہنچا۔ وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں برتن دھوتا تھا۔ مالک نے غصے سے کہا، آج 10 منٹ دیر کیوں ہوئی؟ یونیورسٹی میں مجھے بہانے نہیں چاہیے۔ اگر دوبارہ دیر ہوئی تو نوکری ختم۔ حارث نے صرف جی کہا اور کام میں لگ گیا۔ رات گئے جب تمام برتن صاف ہو گئے تو اس کے ہاتھوں کی جلد کئی جگہ سے اتر چکی تھی۔ ٹھنڈے پانی میں مسلسل کام کرنے سے انگلیاں سن ہو چکی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کل پھر یہی سب دہرانا ہے۔ اسی رات ہاسٹل کے کمرے میں وہ کتاب کھول کر بیٹھا۔ آنکھیں بند ہونے لگیں، نیند بار بار حملہ کر رہی تھی، لیکن اسکالرشپ برقرار رکھنے کے لیے اگلے ہفتے کے امتحان میں بہترین نمبر لینا ضروری تھا۔ اس نے خود سے کہا، بس ایک باب اور، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سر کتاب پر جھک گیا۔ وہ تھکن سے وہیں سو گیا۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کتاب کے صفحات الٹتی رہی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صرف چند دن بعد یہی خاموش لڑکا ایسی تقدیر کا دروازہ کھولنے والا ہے جس کے بارے میں نہ وہ جانتا تھا، نہ اس کے دشمن اور نہ ہی پوری دنیا۔ جاری ہے